بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. صدق الله العظيم. محترم سامعین، یہ مقام وہ ہے جسے جبل رحمت کہا جاتا ہے، یعنی عرفات کا وہ میدان جو حج کا ایک اہم رکن ہے. وقوف عرفہ، عرفات کے میدان میں اس وقت ہم جبل رحمت پر موجود ہیں. یہ وہ پہاڑ ہے جہاں آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا خطبہ دیا تھا، اور اس کے اندر جو باتیں ارشاد فرمائی تھیں اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہ دن تمہارے لیے محترم ہے اور یہ مقام تمہارے لیے محترم ہے. ویسے ہی ہے، اسی طریقے سے لوگوں کی جانیں، ان کی عزت و آبرو بھی محترم ہے. اور حج کا اہم رکن وقوف عرفہ ہے، یعنی حجاج کرام اگر کسی وقت بھی یہاں پر آ کر ٹھہر جاتے ہیں اور وقوف کر لیتے ہیں تو حج کا اہم رکن ادا ہو جاتا ہے، وہ حج ہو جاتا ہے. ایک منٹ. اور شکرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. جب تم عرفات سے کوچ کرو تو مشعر حرام پر بھی اللہ کو یاد کرو اور اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرو. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا خطبہ یہاں پر دیا، اور یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قصوہ اونٹنی پر حج کا خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے اندر احکام بیان کیے گئے. پھر ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کی. ظہر کی اذان ہوئی اور پھر تکبیر کہی گئی اور ظہر کی نماز ادا کی، اور پھر عصر کی تکبیر ہوئی اور عصر کی نماز ادا کی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر سے فارغ ہو کر پھر یہیں غروب شمس تک مقیم رہے.